بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایک ہی شام ایک ہی رات میں سب کچھ بدل گیا۔ آپ دیکھیے اگلے ہی دن کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، کیا خبریں سامنے آتی ہیں، کیا کچھ بدل جاتا ہے۔ چار اہم ڈیولپمنٹس، چار جو بڑی خبریں بنی اگلے ہی دن، صرف ہم انہی کا جائزہ لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب سیاسی طور پر ملک کس طرف جا رہا ہے، چیزیں کیا رخ اختیار کر رہی ہیں، اور کس طرح سے یہ صرف جو سارا قدم اس لیے حکومت نے اٹھایا تھا کہ عمران خان کو کسی طرح سے نیچا دکھایا جا سکے، عمران خان کو خوفزدہ کیا جا سکے، حتیٰ کہ یہاں تک تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، وہ سب بھی ناکام ہو گیا۔ تو جناب پہلی چیز تو یہ کہ کل ہی عمران خان صاحب کی گرفتاری کا پلان تھا، وہ کس طرح سے ناکام ہوا اس پر بات کریں گے۔ دوسری چیز یہ کہ اگلے ہی دن اتنا بڑا استعفیٰ آ جاتا ہے کہ چیئرمین نیب بھی مستعفی ہو جاتے ہیں۔ یہ حکومت کے لیے بہت بڑا جھٹکا اس لیے بنا کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے اس سے کہ کسی بھی صورت میں موجودہ جو سیٹ اپ ہے پی ڈی ایم کا، وہاں کوئی بھی ایماندار شخص باضمیر شخص وہ کام کر ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں کر سکتا۔ یہ ثابت ہو گیا۔ ان کے اپنے لگائے ہوئے لوگ، انہوں نے لگائے تھے چیئرمین نیب، اور اس وقت کہا تھا جی اتنا ایماندار اپرائٹ آدمی ہے، سب کچھ ہے، جبکہ کیسز ختم ہوتے چلے گئے ان کے خلاف، سب کیسز ختم ہو گئے، 1100 ارب روپے کے کیسز ختم ہو گئے۔ عمران خان تنقید کرتے تھے، لیکن یہ لوگ اس حد تک گر گئے، اس حد تک چلے گئے کہ بالکل اپنے کیس معاف کرانا تو کروانا، لیکن اب جعلی جھوٹے مقدمے بنانے کا بھی تھا، اور جو بڑے مضبوط کیسز تھے ان کو معاف کرنے کا بھی تھا۔ اب یہ بات آ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ کامران خان صاحب کے شو میں اعزاز سید صاحب نے بات کی۔ آپ جانتے ہیں اعزاز سید صاحب سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، بڑے صحافی ہیں، بڑا نام ہے، عمران خان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ماضی میں بڑا عہدیدار ہے جس کے سمدی ہیں، ان کا کیس ختم کرو، کوئی ماضی کا بڑا عہدیدار ہے، اس کا بھائی کا ہے معاملہ، وہ ختم کرو، یعنی وہی کہ ایک پلاٹ والے کو پکڑو، 10 ارب جو ملک سے باہر لے گئے ہیں ان کو چھوڑو۔ تو وہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا۔ پھر آفتاب سلطان جب یہ الوداعی تقریب کر رہے تھے لوگوں سے، تو تالیاں گونج رہی تھیں، لوگ ان کو اتنے غور سے سن رہے تھے کہ ہم نے نہیں جھکنا۔ اب پولیس میں بھی اس وجہ سے ان کا مرال بھی اپو ہے، غلام محمود ڈوگر ہوں، آفتاب صاحب کا بھی تعلق پولیس سے تھا، اس طرح دیگر لوگ جن کو پہلے انہوں نے ایف آئی اے میں لگایا، وہ سب جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کوئی ایماندار باضمیر جس میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم و حیا ہو وہ نہیں ان کے ساتھ کام کر سکتا۔ یہ واضح ہو گیا۔ صرف اور صرف 2 نمبر اور غلط ریپوٹیشن کے لوگ ہی ان کو چاہیے، وہی ان کے ساتھ گزارا کر سکتے، کیونکہ یہ ذاتی ملازم کی طرح اور صرف غلط، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام ہی ان سے لینے ہیں۔ تو یہ جب چیز ثابت ہو گئی، ان کے لیے اتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اتنی امبیرسمنٹ حکومت کے لیے ہوئی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کسی طرح سے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہوئی۔ تیسری چیز آپ دیکھیں، پہلے میں گرفتاری پر بھی آؤں گا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا پلان کیسے ناکام ہو گیا، اور کس طرح عمران خان صاحب کی مقبولیت کے ڈنکے بجنے لگ گئے۔ مزید آپ دیکھیں جسے بکھلا گئے ہیں کہ اسے تو چاہتا ہم بلاتے ہی نہ۔ تیسری بات جو ہوئی ہے وہ یہ کہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ انہوں نے اب الیکشن سے فرار کا اعلان کر دیا باقاعدہ کہ ہم ضمنی الیکشن میں عمران خان کا تحریک انصاف کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں متفق ہو گئی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جناب ہم تو، مریم اورنگزیب صاحبہ وہ میڈیا میں آ کر کہہ رہی ہیں کہ نہیں کسی صورت الیکشن میں ہم نہیں عمران خان کے خلاف جائیں گے، ان کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ضمنی الیکشن میں کوئی نہیں جا رہا۔ اب عمران خان صاحب جیت کر آ جائیں جی، اسمبلی میں آ جائیں، وہ یہ کیونکہ دکھانا یہ چاہتے تھے کہ ہم تو مقابلے میں نہیں تھے۔ وہ مریم نواز صاحب اب کہاں جو کہہ رہی تھی نون لیگ کے ٹکٹ مانگ رہے ہیں جی تحریک انصاف کے لوگ، وہ تو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ، یعنی ایک ہوتا ہے کہ مقابلہ کرنا، یعنی اتنے بزدلی ہے، اتنی شکست خوردگی ہے کہ یہ تو مقابلے میں بھی نہیں آ رہے۔ انہوں نے پہلے ضمنی الیکشن میں دیکھ لیا، سارے مل کر جہاں 1000-2000 کا فرق تھا وہاں پر کس طرح انہوں نے پورا پلان بنایا۔ وہ آڈیو بھی سامنے آ گئی تھی کہ ہاں ان حلقوں میں دیکھ لو، الیکشن کمیشن تو اپنا ہی ہے، اس کو جو بھیجیں گے وہ تو مان ہی جائے گا، وہ سب کیا۔ وہاں سے عمران خان صاحب نے سب حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی روکا جائے، 2 سے زیادہ پر لڑ نہ سکے، الیکشن کمیشن بریفنگز دے رہا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اب کس طرح سے آگے دھاندلی کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے، یعنی اتنے یہ نظر آ رہا ہے کہ بزدل اور بے بس ہو گئے ہیں کہ ریاست کی تمام طاقت کے باوجود ان کو نظر آیا کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے۔ سوچئے ذرا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کی تو حکومتیں بھی اب ان کے پاس ہیں۔ عمران خان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، پنجاب میں وفاق بھی، سارے ادارے ان کے انڈر، پیسہ بھی ہر طرح سے بہا رہے ہیں، میڈیا میں بھی سب کچھ، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں میدان سے ہی بھاگ جاؤ۔ یہ تو حال ہے ان کا۔ چوتھی چیز جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے، مونس الہی نے، اور 10 جو ان کے ایم پی ایس تھے سابق پنجاب میں تھے، ان سمیت سب نے، جو ان کا دھڑا تھا پرویز الہی صاحب کا، ان سب نے باقاعدہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔
یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی ہے کہ قاف لیگ یا پریز الہی صاحب اس طرح سے اپنا وجود دیکھ ہی نہیں رہے تھے, اور عمران خان صاحب کی کل کی پیشی کے بعد جس طرح لوگ نکلے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا. تو ہر طرف عمران خان, تو وہ ایک اور چیز اس طرح سے واضح ہو گئی کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ اور سروائیول ہی اب پریز الہی صاحب کو اس میں نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی ادھر آ گئے. تو ایک ہی جھٹ میں آپ دیکھیے نا کہ یہ الیکٹیبلز بھی ہیں, دیگر بھی ہیں, ان کو نہیں پتا مستقبل کا. ماضی میں یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب رہے ہیں, اب بھی ان کے تعلقات ہوں گے, ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے. تو آخری وقت تک یہ آپ جانتے ہیں, یہ خود دعویٰ کرتے رہے جی ہمارے تو ان کے ساتھ تھے اور اس وجہ سے ہوا وہ ہوا. تو بہرحال اب ان کا آنا بھی بڑا واضح پیغام ہے کہ اب اس طرح سے قاف لیگ یا پریز الہی صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب بھی ہیں صرف, باقی جماعت تو کوئی اس قابل نہیں رہی, یا اب قاف لیگ خود سے بھی اگر الگ رہی تو وہ بات بن ہی نہیں سکتی. تو یہ تمام چیزیں اب بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے کس طرح اب جو عوام کی طاقت ہے وہ ان کے لیے راستہ بنا رہی ہے, اور جو ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں وہ سب ختم ہو رہی ہیں. جو پلاننگ بنائی ہوئی تھی وہ ایک ایک کر کے گرتی چلی جا رہی ہے, تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب جس طرح میں نے عرض کیا, ایک تو آپ نے دیکھ لیا پریز الہی صاحب کا اپنے دھڑے سمیت آنا, پھر یہ آفتاب سلطان کا آپ دیکھیے استعفیٰ, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اتنا پاپولر ہے, عوامی طاقت کے ساتھ ہے, تو اس کے خلاف جعلی کیس چل نہیں سکیں گے. چاہے سپریم کورٹ کو آپ دیکھیے کہ حکومت کو یہاں تک کرنا پڑ گیا, کھل کر سامنے آنا پڑ گیا ہے, اپنے کرندے, اپنے مافیا کے جتنے بھی ان کے بغل بچے ہیں وہ سب ان کو سامنے لانے پڑ گئے ہیں عدلیہ کے خلاف. کہ ایک تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز ابھی تک نہیں جھکے, اس وجہ سے اب ان پر حملہ آور ہونا پڑ گیا ہے, اور آڈیو لیکس اور یہ سب کہ ورنہ کر دیں گے, کیونکہ ان کو یہی ہے کہ سب مینج ہو گیا ہے, میڈیا سے لے کر اداروں سے لے کر ہر چیز مافیا کا کام ہی ہوتا ہے. لیکن سپریم کورٹ پر اب تک اعتماد نہیں آ رہا کہ بھائی فون اس طرح سے نہیں ہو رہے, پوری گارنٹی نہیں مل رہی کہ جناب عمران خان کے خلاف اور ہمارے حق میں تمام فیصلے ہوں گے, وہ چیز نہیں ہو پا رہی. تو اب ان کو وہ بھی کرنا پڑ گیا ہے. اس کے ساتھ دو اور مزید استعفوں کی یہ بڑی اہم خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر دیا تھا, استعفیٰ آ رہا ہے, وہ آپ نے دیکھ لیا. آفتاب سلطان کا میں نے چند دن پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا. اب دو اور استعفے ہیں, صرف چند دن کا انتظار. یہ میں آپ کو بڑی خبر اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ دو اور استعفوں کی سخت گونج ہے, اور چند ہی دن میں یہ بھی سامنے آئیں گے. تو یہ بھی دیکھیے کہ کس طرح میں نے یہ جب آفتاب سلطان صاحب کے حوالے سے, ان کے استعفے کے حوالے سے جب ویڈیو بنائی تو اس میں کہا تھا کہ تاش کے پتوں کی طرح یہ ابھی گر رہے ہیں, بکھر رہے ہیں, ہل گئی ہے حکومت. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کیسز بناؤ, یہ کرو, لیکن جب ان کو اور کچھ مل نہیں رہا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہوتی ہے کہ کوئی تو کیس 34 مقدمے بنا چکے ہیں. اب جناب جیسے ہی آفتاب سلطان صاحب کا استعفیٰ ہوا ہے فوراً تو اسی دن خبر آ جاتی ہے کہ جناب وہ راولپنڈی سے بلاوا آ گیا عمران خان صاحب کو, توشہ خانہ کیس میں نیب ایکٹیو ہو گیا ہے. تو اس پر ہم انشاءاللہ آگے تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے کہ اس کیس کا کس طرح سے دھن تختہ ہونا ہے, اور اس میں کتنے مسائل حکومت کے لیے آنے والے ہیں, یہ جو اب یہ جعلی اور جھوٹا کیس بنانے کی طرف جا رہے ہیں. تو جناب اب اس کے ساتھ میں نے آپ کو چوتھی خبر استعفوں کی دے دی ہے, دو اور استعفے مزید آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ سپریم کورٹ کا دیکھ لیجئے کہ کس طرح ان کو دباؤ اور سارے مافیا کے کرندے سامنے لانے پڑ گئے ہیں. پھر پریز الہی صاحب کا ساتھ آنا, اس کے علاوہ آفتاب سلطان صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا استعفیٰ, اور اس سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہیں. ایک تو جو بیوروکریسی ہے اس کا مرال اب گیا ہے کہ آنیسٹ بندہ کھڑا ہوتا ہے, ڈٹتا ہے. تو ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے اب کہ جناب یہ تو ایک طرح سے لوگوں کا پریشر آئے گا کہ آنیسٹ لوگ آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے, کہیں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. اور پہلا جو میں نے عرض کیا تھا گرفتاری کا پلان, آپ دیکھیں کہ یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں, ایف آئی اے گرفتار کرنا چاہتا ہے عمران خان صاحب کو, آ رہا ہے, لیکن وہی, اور یہ بات خبروں پر چلی, ٹیلی ویژنز پر چلی, اور خبر بریک ہوئی کہ جناب یہ مسئلہ یہ ہوا کہ زبان پارک میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, تو بڑا مشکل ہوگا عمران خان کو وہاں گرفتار کرنا, تو لہٰذا یہ جب باہر نکلیں گے تو اتنے لوگ تو نہیں ہوں گے. تو ہائی کورٹ پہنچتے ہوئے وہاں احاطے میں کہیں تو ظاہر ہے کہ اتنے لوگ تو نہیں آ سکتے, ہائی کورٹ میں اجازت ہی نہیں ہوتی عام پبلک آنے کی, تو وہاں ہمارے پاس موقع ہوگا, لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. وکلاء ہی کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ یہ پریشان ہو گئے, ان کے سارے منصوبے وہاں پر فیل ہو گئے. رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, دیگر ہوں جو بڑے سمجھ جاتے ہیں, جس طرح مریم صاحب نے کہا تھا کہ جب رانا ثناء نے فیصلہ کر لیا تو کون بچائے گا, وہ فیصلہ انہوں نے کیا, لیکن لوگ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے, کوریج اس طرح کی مل گئی, یہ بالکل ان کو پلان جو ہے وہ آخری وقت پر پھر پیچھے کرنا پڑا. نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد اب دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی,
ان کے اوپر جو جعلی مقدمہ بنا دیا گیا ہے جی، وہ پولیس والے پر تشدد اور یہ سب، وہ کہنے جی میں تو وہاں تھا ہی نہیں، میں تو عدالت میں تھا، ہائی کورٹ میں تھا مسلسل، میں عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ٹریول نہیں کر رہا تھا۔ تو بہرحال یہ مقدمے جعلی بنانا، یہ سارا کچھ، تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس حد تک چلی گئی ہے کہ ان کے سارے حربے، میڈیا کو مینیج کرنا یا اس پر اربوں روپے کے اشتہار لگانا، اس سے بات نہیں بن رہی، بیوروکریسی پر اتنا پریشر ڈال دیا انہوں نے، جس طرح چیئرمین نیب کے والد صاحب کے سامنے آ گیا، اس سے بات نہیں بن رہی، جعلی مقدمے بنانے سے بات نہیں بن رہی، پھر لوگوں کو ڈرانے سے، کہ جس طرح شیخ رشید کو ڈرایا گیا کہ چھوڑ دو اس کے ساتھ کیوں، اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ بات نہیں بن رہی، الٹا پرویز الہی صاحب نے باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی تحریک انصاف میں اپنے سارے دھڑے سمیت، اور الیکٹیبلز ہیں، وہ 10 MPs تھے ان کے، تو اسی طرح سے جو MNM ہیں وہ بھی اس دھڑ کے وہ بھی ادھر آ گئے ہیں۔ تو یہ ساری مجموعی صورتحال بتا رہی ہے، اور جو ابھی 2 اور استعفے آ رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی، عوامی حمایت، وہ اب اتنی بڑھ چکی ہے کہ تمام حکومت کے ہتھ کنڈے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، حکومتی وسائل ہیں، وہ سب بھی عوامی مقبولیت کے آگے بے بس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کل کی پیشی نے ایک بالکل ماحول کو بدل کر، اور اگلے دن ہی آپ دیکھیے کہ ایک خبروں کا ایک سمجھے کہ ایک سیلاب سے آیا ہے جو عمران خان کے حق میں ہے، اور وہ یہ PDM کی اور اس حکومت کی خواہشات کو بہا کر لے گیا ہے۔ اللہ حافظ۔